پاکستان ہے رمضان پاکستان. ہاتھ کسی کا پکڑو اور امداد کرو، غم کی قید سے خوشیوں کو آزاد. السلام علیکم ناظرین، رمضان پاکستان کے افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کا میزبان چودھری ندیم. جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس سے پہلے ہم نے پچھلے سال بھی رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن سیر و اختیار کی، لیکن اس بار ہم سیر و اختیار ٹرانسمیشن ایک دن کے وقفے کے بعد کرنے لگے. آج ہماری افطار ٹرانسمیشن کا پہلا دن ہے. ویسے رمضان المبارک کا آج دوسرا روزہ ہے، تو کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے یہ ٹرانسمیشن وقت پہ نہ ہو سکے، جس کے لیے ہم اپنے ناظرین سے معذرت خواہ ہیں. جو کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اب میں شادی شدہ ہو چکا ہوں، اور میری شادی کی سلسلے کی وجہ سے چینل کو کچھ عرصے کے لیے کچھ وقت کے لیے کچھ دنوں کے لیے بند کرنا پڑا. اس کے بعد ناظرین رمضان المبارک میں اس چینل کا دوبارہ سے آج سے آغاز کیا جا چکا ہے. تو آج سے آپ کو تمام چیزیں، پروگرامز، ویڈیوز، نیوز چینل، عسکری نیوز، عسکری پوائنٹ کی تمام نشریات ملنا شروع ہو چکی ہیں. تو ناظرین سیر ٹرانسمیشن کے اندر ہم نے آج آپ سے ایک سوال بھی کیا تھا، اس کا درست جواب بھی بتائیں گے، اور اس کے علاوہ آج مختلف سیگمنٹس بھی ہم اپنے اس افطار ٹرانسمیشن میں شامل کریں گے. تو وقت کو ضائع کیے بنا ڈائریکٹ پروگرام کی طرف چلتے ہیں، اور پہلا سیگمنٹ کی طرف جاؤں گا جو کہ ہے اسلامک سیگمنٹ، جس کے اندر ہم آپ کو روزے کی فضیلت و برکات کے حوالے سے بتاتے رہتے ہیں. تو آج اس پہلے سیگمنٹ کی طرف ہمارے ساتھ جو مہمان خصوصی ہیں وہ ہیں مفتی امجد علی چشتی صاحب، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں، اور وقتاً فوقتاً وہ ہمیں رمضان المبارک میں وقت دیتے رہیں گے. اور خاص طور پر رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک کے دن ہم بیانات کا سلسلہ رکھیں گے اپنی اسٹار ٹرانسمیشن میں، اور جمعے کے علاوہ دوسرے دنوں میں ہم نعت خواں کو لے کر آیا کریں گے اور نعت کے سیگمنٹ کو جاری رکھیں گے. تو آج ہمارے ساتھ مفتی امجد علی چشتی صاحب موجود ہیں، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں، ایک نہایت ہی ادب شخصیت کے مالک ہیں، جو کہ آج ہمیں رمضان کے پہلے عشرے کی فضیلت کے بارے بتائیں گے. جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کے 3 عشرے ہوتے ہیں: رحمت کا، مغفرت کا اور نجات کا. تو آج رحمت کے عشرے کے پہلے عشرے کی فضیلت کے بارے میں ہم مفتی امجد علی چشتی صاحب کی طرف جائیں گے، جو کہ لائیو ہمیں جوائن نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے ہمیں ویڈیو بنا کر دی ہے. وہ ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ان کے بیان کو سنتے ہیں کہ رمضان کے پہلے عشرے کی فضیلت کیا ہے. اس کے بعد دوبارہ میں آپ کو یہیں سے جوائن کرتا ہوں. اور یہ چلتے ہیں مفتی امجد علی چشتی صاحب کی طرف، جو کہ ایک مذہبی اسکالر ہیں. ان کا آج کا بیان سنتے ہیں، جو کہ رمضان کے پہلے عشرے کی فضیلت کے حوالے سے آج ہم بیان دے رہے ہیں، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے. ہر جمعے کو بیان دیا جائے گا، اس کے علاوہ باقی دنوں میں آپ کو نعت خواں کے ساتھ لے کر چایا کریں گے. تو یہ چلتے ہیں مفتی امجد علی چشتی صاحب کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور رمضان المبارک کی ابتدا ہے تو ذوق شوق بھی ہے. دن میں روزہ ہے، رات میں تراویح ہم سنتے ہیں. تو رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم نے سمیٹنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم نے لوٹنی ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں رزق بڑھا دیتے ہیں. آپ اس چیز پہ کبھی غور کریں کہ ہمیں پورا سال وہ نعمتیں میسر نہیں ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں عطا فرماتا ہے. اور اس مہینے میں غریب سے غریب آدمی کے دسترخوان پر بھی بہتر سے بہتر چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس مہینے میں میں رزق بڑھا دیتا ہوں. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ جس طرح موت یقینی ہے، اسی طرح انسان کا رزق بھی یقینی ہے. جب تک انسان
اپنے حصے کا رزق مکمل نہیں کر لے گا اس وقت تک اسے موت نہیں آنی۔ ہم ہر خطبے میں یہ بات سنتے ہیں، جمعے کے خطبے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ کسی ذی روح کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق مکمل نہ کر لے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود ہم رزق کی طرف بھاگتے ہیں۔ جس طرح موت یقینی ہے اسی طرح رزق بھی یقینی ہے۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص موت کی طرف بھاگ رہا ہو، لیکن رزق کے لیے ہم بھاگتے ہیں جو کہ اللہ نے یقینی کر دیا ہے، جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے، جو ہمارے مقدر میں رزق کر دیا گیا ہے، وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ اور وہ کس طرح ملے گا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ذمہ ہے۔ ہاں، اس نے دو راستے ہمیں عطا کر دیے کہ آپ نے رزق کس طریقے سے لینا ہے، جائز طریقے سے لینا ہے یا ناجائز طریقے سے، حلال کھانا ہے یا حرام کھانا ہے۔ رزق اتنا ہی ملنا ہے جتنا رب کائنات نے مقدر کیا۔ تو رزق تو ویسے بھی ہمیں ملنا ہے جو مقدر میں ہے، اور اس مہینے کے اندر رزق بڑھا دیا گیا۔ اب رزق ہمیں زیادہ ملنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ رزق عطا کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے جو کہ ہمیں سارا سال میسر نہیں ہوتی، اس سال ہمیں اس مہینے میں ہمیں اسپیشلی عطا کی جاتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں خیرات کرنے کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اللہ کی راہ میں ہم ایک دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے ترہیب و ترغیب۔ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے۔ اس سے توقع اس کے حساب سے رکھیں کہ وہ ایک کے بدلے 10 یا 70 نہیں بلکہ بے پناہ عطا کرنے والا ہے، اس لیے کہ اس کا خزانہ اتنا وسیع ہے کہ وہ ساری کائنات کی دولتیں بھی اگر ہمیں عطا کر دے تب بھی اس کے خزانے کو اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا کہ ایک سوئی کو پانی میں ڈبو دیں تو اس کو پانی لگ جائے گا، اتنا فرق بھی اللہ کے خزانے میں نہیں پڑتا۔ تو اس لیے اللہ سے دل کھول کے مانگیں، رزق مانگیں، اولاد مانگیں، سکھ مانگیں، دولتیں مانگیں، دنیا جہان کی چیزیں مانگیں، اس دنیا کی بہتریاں بھی مانگیں، آخرت کی بہتریاں بھی مانگیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جتنا اس سے زیادہ مانگیں اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے۔ دنیا والوں سے ہم مانگتے ہیں تو دنیا والوں کو برا لگتا ہے، اللہ سے ہم مانگتے ہیں تو اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے۔ بلکہ دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ عبادات کا مغز قرار دیا گیا۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ عبادات کا مغز جو ہے وہ دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یہ دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ اور اس مہینے میں تو روزے دار کا تو سونا بھی عبادت ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، روزہ رکھ کے ہم سو جاتے ہیں تو وہ سونا بھی عبادت ہے۔ لیکن یہاں ایک اور چیز ہے کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں، اللہ کی مخلوق کا خیال کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے روزہ رکھ لیا تو اب چڑچڑاپن آ گیا، اب ہم لوگوں سے لڑنا شروع کر دیں، اب ہم لوگوں کے ساتھ بگڑنا شروع کر دیں، گھر والے ہم سے پریشان ہو جائیں کہ آج تو ابا نے روزہ رکھ لیا ہے تو آج تو خیر نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری طبیعت کے اندر زیادہ نرمی آ جانی چاہیے، ہم زیادہ اچھے مزاج کے، اچھے اخلاق والے بن جائیں۔ عموماً ہوتا ایسا ہے کہ ہم جب بازار میں نکلتے ہیں تو روزے کے ساتھ ہم لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، روزے کو بچائیں، آپ فحش کلام سے بچائیں، فحش باتوں سے بچائیں۔ ہر چیز کا روزہ ہے، انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، انسان کے کانوں کا بھی روزہ ہے، انسان کی زبان کا بھی روزہ ہے۔ تو ہر طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ روزے کے آپ کو فوائد حاصل ہو سکیں۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے اس پہ غور کریں۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم متقی بن جائیں۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا بھی ہے، فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر بھی روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے کہ تمہارے سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے۔ یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، روزہ تو پہلے ہی امتوں پہ بھی فرض تھا، تم پہ بھی فرض ہے، لیکن اس کے طریقہ کار میں فرق تھا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا
کہ تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم تقوی اختیار کر لو اور تمہارے اندر تقوی والی کوالٹیز آ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ برائیوں سے بچیں گے، آپ فحش کلمات سے بچیں گے، آپ گناہوں سے بچیں گے، آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب ہم ان چیزوں پہ توجہ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور ہم متقیوں کی صف میں آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقوی بڑا پسند ہے، اسی لیے تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تو یہ دوستو سیزن کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فتحت المدینۃ بالاخلاق، کہ میں نے اپنے اخلاق کے ذریعے مدینہ فتح کر لیا۔ تو اخلاق اتنی اچھی چیز ہے، اور مسلمان کا تو یہ زیور ہے، مسلمان کی پہچان ہی یہ ہے کہ مسلمان کا اخلاق بہت عمدہ ہوتا ہے، اور ہمارا اخلاق بھی بڑا عمدہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ اور اس مہینے کی بھی یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر اگر ہم اچھے اخلاق کے ساتھ اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بہت جلد ہم سے راضی ہو جائے گا، اور یہ ہے ہی مہینہ اس لیے کہ ہم اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ ہم جو اللہ کے باغی مسلمان ہیں، سارا سال بغاوت کرتے رہتے ہیں، اس کے در پہ نہیں آتے، عبادات نہیں کرتے، ہم اس کی مخلوق کا خیال نہیں کرتے، تو اب ہمیں یہاں پہ صدر جانا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم رمضان المبارک میں نیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہم مسجدیں آباد کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سارا سال ہمیں اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے مفتی امجد علی چشتی صاحب کی طرف ہم گئے، انہوں نے مذہبی اسکالر ہیں جو کہ رمضان کے پہلے عشر کی وزیر کے بارے میں بتائے انہوں نے، تو یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ۔ اب ہم اپنی افطار ٹرانسمیشن کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے، جس کا نام ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال کے 40 سال بھی ہم آپ کے لیے ہیلتھ ٹپس لے کر آئے ہیں، اور اس دفعہ بھی میں آپ کو ایز اے فارماسسٹ بتاؤں گا ہیلتھ ٹپس کہ آپ لوگ رمضان مبارک میں افطاری اور سحری کس طرح کر سکتے ہیں۔ آج جنرل کوسچنز بتائے جائیں گے، انشاءاللہ کل سے باقاعدگی کے ساتھ ترتیب کے ساتھ آپ کو ہیلتھ ٹپس شیئر کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ آج پہلا دن تھا تو زیادہ ٹائم نہیں تھا میرے پاس، تو شارٹ ٹائم میں زیادہ کام تھا، تو اس لیے کیونکہ چینل کو نشریات بھی کچھ عرصے سے بند تھی تو آج اس کو بھی آن کیا، باقی چیزیں بھی دیکھنی تھی جس وجہ سے تھوڑا لیٹ بھی ہو گئے ہیں پروگرام کرنے میں، اور اس کے بعد آج میں زیادہ بحث نہیں کروں گا، انشاءاللہ کل سے آپ کو زیادہ بحث مباحثے کے ساتھ ملا کریں گے۔ تو آج کی جو ہیلتھ ٹپس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ سب سے پہلے ہیلتھ ٹپ یہ ہے کہ ہمیں کھجور جو ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے افطاری کے وقت خاص طور پر، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ افطاری کے وقت کھجور کا استعمال کرتے ہیں لیکن سحری کے ٹائم کھجور کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ مجھے بھی الحمدللہ آج رمضان مبارک کا دوسرا روزہ جیسا کہ چل رہا ہے، مجھے بھی آج دوسرا روزہ ہے، تو افطاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، اور میرے ساتھ ابھی اتنا تعاون نہیں ہے کہ اتنی میرے پاس ابھی انرجی پاور نہیں ہے کہ میں زیادہ بحث کر سکوں، میں کافی بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو ایکسپلین کر سکوں۔ تو ناظرین میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سحری کے ٹائم کھجور کا استعمال نہیں کرتے ہیں، خاص طور پر وہ صرف افطاری کے وقت ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو ہیلتھ ٹپس یہی ہے کہ کھجور کا استعمال افطاری کے ساتھ ساتھ سحری میں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث مبارک میں بھی آیا ہے کہ کھجور اگر میسر نہیں ہے آپ کے پاس تو پانی کا استعمال کریں، پانی کی مدد سے افطاری کر لیں۔ تو اسی طرح جب بھی روزہ کھولنا ہے سب سے پہلے کھجور کا استعمال کریں گا، کھجور میسر نہیں ہے تو پانی کے استعمال سے پانی کو پینے کے بعد روزہ کا اختیار کیا جاتا ہے۔ تو سحری میں بھی آپ کھجور کے ساتھ ساتھ کھجور کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور افطاری میں بھی کھجور کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ افطاری کے وقت ہمیں پھلوں کا کون سے پھلوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ویسے تو آج کی روٹین کے مطابق کافی پھل چل رہے ہیں، سیب ہو گیا، کیلے وغیرہ ہو گئے، اس کے علاوہ خربوزہ تربوز وغیرہ بھی چل چکے ہیں، تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ خربوزے کا استعمال زیادہ سے زیادہ افطاری کے وقت کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 90% یعنی کہ 90% پانی کی جو مقدار ہوتی ہے وہ خربوزے کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک
ماہرین کے مطابق، ایک سائنس کے نالج کے مطابق، ایز اے فارماسسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 90% اگر آپ پانی کی جو مقدار ہوتی ہے وہ خربوزے کے اندر ہوتی ہے. اس لیے خربوزے کا استعمال کریں کیونکہ ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد بھوک اور پیاس کو ہم محسوس کرتے ہیں، اور شام کو جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو افطاری کے وقت ہمیں سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جسم کے اندر پانی کی جو انرجی ہوتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے. تو آپ 90% پانی کا استعمال اگر کرنا چاہتے ہیں تو خربوزے کا استعمال کریں، کیونکہ خربوزے کے اندر پانی کی مقدار جو ہے 90% پائی جاتی ہے. تو یہ تھا دوسرا ٹپس. اور تیسری ٹپس یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں افطاری کے وقت کس چیز سے افطاری کرنی چاہیے، تو کس ہانڈی کا استعمال کرنا چاہیے. تو میں یہی کہوں گا کہ ویسے تو ہم سبزی وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ افطاری کے وقت آپ گوشت کا استعمال کریں. لیکن گوشت کون سا استعمال کرنا ہے، مرغی یا پھر مچھلی کا. اس میں یہ وجہ ہے کہ مچھلی اور مرغی کے گوشت میں جو انرجی ہے، جو پاور موجود ہے، جو طاقت ہمیں ملے گی وہ کسی اور میں نہیں ملے گی. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ انرجی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ سارے دن بھوک پیاس ہوتی ہے اور ہمارے جسم کی جو انرجی تھی وہ بہت کم ہوتی ہے، تو اس کو باہر آنے کے لیے ہمیں خربوزے کا استعمال بھی کرنا ہے. 90% پانی اس میں موجود ہوتا ہے، پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خربوزے کا استعمال ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ افطاری کے بعد مختلف مشروبات بھی بنا کر پی سکتے ہیں. لیکن ہانڈی میں اگر سالن میں بات کروں تو مرغی اور مچھلی کا گوشت بھی فائدہ مند رہے گا افطاری کے وقت. اس کے علاوہ آپ بڑا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی یہ تھے ہمارے آج کے ٹپس. تیسرے سیگمنٹ اور آخری سیگمنٹ کی طرف جاؤں گا. کوئی سیگمنٹ تھا جس کے ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا سحری کے وقت، اس کے جواب افطاری سے پہلے 12 بجے دن سے پہلے دینا ہوتا ہے. تو جن بھائیوں نے جواب دیے ہیں ان کے نام بتاؤں گا، اور سوال پہلے بتاؤں گا سوال کیا تھا آج، اس کا جواب کیا تھا، پھر اس کے ونر کے نام بتاؤں گا. اور جن کے جوابات سب سے زیادہ درست ہوں گے، رمضان مبارک کے اختتام پر پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہم ایک گفٹ کریں گے، اور گفٹ VIP گفٹ ہی ہوگا، اور اس کو دیا جائے گا جس کے سب سے زیادہ درست جوابات ہوں گے. اور درست جوابات دینے والے ونر کو ہم عید الفطر کے بعد یہ گفٹ ایز اے TCS کی صورت میں دیں گے. تو صرف ایک ونر کو گفٹ دیا جائے گا جس کے سب سے زیادہ درست جواب. پچھلی دفعہ ہم نے پہلی دوسری تیسری پوزیشن بنائی تھی، لیکن اس بار پہلی دوسری تیسری پوزیشن نہیں ہوگی، صرف اور صرف ایک ونر ہوگا جس کو گفٹ کیا جائے گا. لیکن پچھلی دفعہ جس طرح آپ جوابات دے رہے تھے کمنٹ سیکشن کے اندر، اس دفعہ بھی آپ نے پہلی ٹرانسمیشن میں آپ نے ایسے ہی دیا ہے. ہم نے بھی ایسے ہی آپ کو کہا تھا، لیکن ہم نے محسوس کیا ہے اور ہمیں بہت سے ویورز کی طرف سے کمپلین بھی آئی ہے کہ جب کمنٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا کچھ لوگوں نے پہلے کمنٹ کیا ہوا ہوتا ہے، کچھ بعد میں کرتے ہیں. تو جنہوں نے پہلے کمنٹ کیا ہوا ہوتا ہے انہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جواب ہے، تو وہ دوسرے جو کمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں بعد میں آنے والے ہیں وہ انہی کی کاپی کر لیتے ہیں. بعض اوقات ان کو جواب کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ انہی کو کاپی کر لیتے ہیں، کیونکہ زیادہ لوگ ایک ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہی اس کا صحیح جواب ہوگا. جن کو کنفرم نہیں ہوتا جواب وہ اسی کو کاپی کر لیتے ہیں، تو یہ صحیح بات نہیں ہے. تو اس کے لیے ٹیم نے آج سے ایک چینجنگ کی ہے، تو وہ میں آپ کو افطاری ٹرانسمیشن میں بتا رہا ہوں. مزید آپ کو سحر ٹرانسمیشن کے اندر بھی اسماعیل سار بتا دیں گے. تو چینجنگ یہی ہوگی کہ آج سے آپ لوگوں نے ہماری سحر ٹرانسمیشن دیکھنی ہے روزانہ. اس کے اندر ہم سوال پوچھیں گے، سوال کا جو درست جواب ہوگا وہ آپ نے میرے نمبر پہ واٹس ایپ کرنا ہے 030867672449 پہ واٹس ایپ کرنا ہے، یعنی کہ 0308 67 میں آپ نے اپنا جو جواب ہے وہ واٹس ایپ کرنا ہے مجھے. لیکن جواب واٹس ایپ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے سحر ٹرانسمیشن کے کمنٹ سیکشن میں ڈن بھی لکھنا ہے. اگر آپ سحر ٹرانسمیشن کے کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں گے اور واٹس ایپ میں اپنا جواب دیں گے مجھے، تو ہی آپ کو گفٹ سیگمنٹ میں شامل کیا جائے گا. ادروائز آپ گفٹ سیگمنٹ میں شامل نہیں ہوں گے. جو ڈائریکٹ کمنٹ کے اندر جواب دے گا اس کا جواب غلط تصور کیا جائے گا، چاہے وہ صحیح بھی جواب کیوں نہ ہو اس کو غلط تصور کیا جائے گا. صحیح جواب آپ کو تبھی تصور کیا جائے گا اگر آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر صرف ڈن لکھا ہے. سحر ٹرانسمیشن کے اندر آپ نے ڈن لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا جواب جو ہے وہ مجھے واٹس ایپ کرنا ہے. اور افطاری کے وقت آپ نے میری افطاری ٹرانسمیشن دیکھنی ہے، اس کے اندر میں آپ جواب بھی بتاؤں گا، اور جس کا صحیح جواب ہوگا اس کے نام بھی بتاؤں گا روزانہ کی بنیاد پر. اور ہر 8-10 دن بعد آپ کو بتایا جائیں گے ابھی اتنے پوائنٹس بھی آپ کے ہو گئے ہیں، اور اسی کے مطابق اینڈ میں ہم ونر کا اعلان بھی کریں گے. ایک ونر کا اعلان کیا جائے گا. اگر ایک سے زیادہ ونر آ جاتے ہیں اور برابر پوائنٹ کے ساتھ آتے ہیں تو تب ہم ایز اے قرعہ اندازی بھی ونر کا اعلان کر سکتے ہیں. تو میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے سحر ٹرانسمیشن کے اندر ہمارا سوال دیکھنا ہے روزانہ، اور اس کا جواب آپ نے میرے واٹس ایپ نمبر پہ واٹس ایپ کرنا ہے. اور اس کے بعد افطار واٹس ایپ نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا. اور آپ نے واٹس ایپ نمبر میں میرے واٹس ایپ نمبر میں سحر ٹرانسمیشن کے اندر جو ہم یعنی کہ کل تیسرا روزہ ہے
تو تیسرے روزے کی سحری ٹرانسمیشن کے اندر جو ہمارا سوال ہوگا وہ آپ نے سوال سحر ٹرانسمیشن میں دیکھنے کے بعد اس کا جواب مجھے واٹس ایپ کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے سحر ٹرانسمیشن کے کمنٹ سیکشن میں ڈن بھی لکھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس بندے نے ہمیں واٹس ایپ کیا ہے، اور واٹس ایپ جب آپ نے کرنا ہے تو اپنا نام بھی ساتھ لکھ دینا ہے، تو پتہ چلے کہ اس بندے نے ہمیں واٹس ایپ کیا ہے اور اس بھائی نے واٹس ایپ کیا، اس بہن نے واٹس ایپ کیا ہے، ہمیں جواب اور ساتھ میں کمنٹ سیکشن میں ڈن بھی لکھا ہے کہ ہم نے واٹس ایپ کر دیا ہے۔ ڈن کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ نے واٹس ایپ ہمیں کر دیا ہے، لیکن جو بھائی ڈائریکٹ جواب لکھیں گے کمنٹ سیکشن کے اندر یا پھر صرف واٹس ایپ کریں گے، کمنٹ سیکشن میں شیئر ٹرانسمیشن میں ڈن نہیں لکھیں گے، اس کا جواب غلط تصور کیا جائے گا۔ آپ نے شیئر ٹرانسمیشن میں ڈن بھی لکھنا ہے اور مجھے واٹس ایپ بھی کرنا ہے جواب، پھر ہی آپ کا جواب صحیح ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں آپ نے جواب بالکل نہیں لکھنا، کمنٹ سیکشن میں صرف ڈن کا کمنٹ کرنا ہے جس نے جواب دینا ہے وہ ڈن لکھے اور ساتھ میں مجھے واٹس ایپ میں اپنا جواب دے دے جو سوال آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو کل کا سوال جو تھا وہ اس کا جواب ہم صحیح تصور کر رہے ہیں سب کا، لیکن نیکسٹ آپ نے اس پلان کے مطابق ہی ہمیں جواب دینا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں شیئر کے اندر آپ نے ڈن لکھنا ہے اور میرے واٹس ایپ نمبر میں آپ نے جواب لکھنا ہے، تو یہ آپ کو ہم گفٹ سیگمنٹ میں شامل کریں گے۔ تو آج جو ہم نے سوال پوچھا تھا دوسرے رمضان مبارک کے اندر کہ قوم عاد کی طرف اللہ کے کس کو نبی بنا کر بھیجا، قوم عاد کی طرف اللہ نے کس کو نبی بنا کر بھیجا، جس کا صحیح جواب یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف سے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام اس کا صحیح جواب ہے اور سب کا تقریباً درست جواب ہے، لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کس کے نام ہے۔ ایک بھائی کا غلط تھا، باقی سب کا درست ہے، تو جن کا ٹھیک ہے ان کا نام بتا دیتا ہوں۔ نادر علی نے صحیح جواب دیا ہے، محمد عدنان نے صحیح جواب دیا اور محمد عدنان نے سب سے پہلے ہی جواب دیا ہے، اس لیے محمد عدنان کو میں آج اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہانیہ خالد کا بھی صحیح جواب تھا۔ اس کے علاوہ بیالوجی ورلڈ جو کہ ہمارے میڈیا گروپ کے ہی ممبر ہیں، عسکری میڈیا گروپ کے، ان کا بھی صحیح جواب تھا، کفیت اللہ کے یہ آئی ڈی ہے۔ اور اس کے علاوہ خان جابز اینڈ انفارمیشن نے بھی صحیح جواب دیا۔ اس کے علاوہ ملک موویز کے پی انہیں بھی صحیح جواب دیا ہے، شادیہ کا بھی صحیح جواب تھا، علیزہ کا بھی صحیح جواب تھا، محمد معصوم کا بھی صحیح جواب تھا۔ اس کے علاوہ حافظ غلام مصطفیٰ نے بھی صحیح جواب دیا، محمد شہباز نے بھی صحیح جواب دیا ہے اور اپنا کراچی نیوز نے بھی صحیح جواب دیا ہے، اور اس کے علاوہ محمد عثمان کا بھی صحیح جواب تھا۔ تو یہ تھے آج کا سوال، اس کے جوابات کے درست ونر کے نام، ان کو ہم نے اپنی لسٹ کے اندر شامل کر لیا ہے، اور تمام رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن میں کے 30 رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن میں حصہ لیں، اپنے درست جوابات دیں تاکہ آپ کو بھی ونر تصور کیا جائے۔ اگر آپ کسی ایک کے اندر ناغہ کر لیتے ہیں اور جواب نہیں دیتے تو آپ ونر لسٹ میں بہت پیچھے رہ سکتے ہیں، اس لیے ڈیلی بیس میں ہی جواب دیں۔ جواب آپ نے میرے واٹس ایپ نمبر میں دینا ہے اور کمنٹ سیکشن میں صرف ڈن لکھنا ہے، شیئر ٹرانسمیشن کے اندر ڈن لکھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے ہمیں واٹس ایپ کر دیا ہے، تو یہ آپ کا جواب ہم درست تصور کریں گے اگر آپ کا جواب درست ہوگا تو۔ ناظرین یہ تھی آج کی شارٹ سی ٹرانسمیشن اختیار، انشاءاللہ کل ایک اچھی ٹرانسمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اپنے میزبان چوری ندیم کو رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن اختیار میں دیجیے اجازت۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک کا پہلا جمعہ اور رمضان مبارک کے دوسرے روزے کی اختیاری مبارک ہو۔ دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔